رمضان امیر رمضان امیر رمضان امیر رمضان امیر رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں امیر رمضان ٹرانسمیشن جلالی پروڈکشن اور صاحبزادہ پیر سید مدثر شریف شاہ کے پیج سے، تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اپنے بالخصوص آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، ہمارے الحمدللہ آج کے مہمان بزرگ مہمان ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف پیش کرتا چلوں۔ مبلغ دعوت اسلامی یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا الحاج محمد عمر حیات قادری صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عطا فرمایا، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور گجرانوالہ سے ہمارے بڑے ہی مشہور بزرگ نعت خوان جناب بابا جی محمد منگتا رضا قادری صاحب اور جناب قاری فیصل محمود قادری صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بلا تاخیر ہی، کیونکہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، بابرکت لمحات ہیں، ان میں ہم الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے کہ ہم الحمدللہ ہر رات ہی ہر دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہمارا پینل بھی بزرگوں کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پے، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے۔ تے بزرگاں دی صحبت ہوئے تے بندہ بزرگ ہی وچ گنیا جاندہ ہے۔ تے قاری صاحب کی بلا تے میں بھی اسیں بھی الحمدللہ آج بزرگاں دی صحبت وچا دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں بزرگاں دی صحبت سانو نصیب فرمائے۔ تو میں بلا تاخیر امیر رمضان ٹرانسمیشن نو شروع کرنا چاہنا۔ تلاوت قرآن مجید تو انشاءاللہ اسی آغاز کرانگے۔ جناب قاری فیصل محمود قادری صاحب تلاوت قرآن مجید اور حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ اپنی حاضری پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم سبحان اللہ سبحان اللہ من رجالكم ولكن رسول الله سبحان اللہ ولكن رسول الله سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وكان الله بكل شيء عليما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الله أكبر بسم الله الرحمن إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مل کے پڑھیں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل جن کی دو بوند
ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا آلہ ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے کو منہ چاہیے پر دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ماشاءاللہ جی جزاک اللہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے تو تلاوت قرآن مجید بھی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری بھی پیش کی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے تو اب میں سفر کرنا چاہتا ہوں ہمارے گجرانوالہ سے تشریف لائے مہمان ثنا خان جناب بابا جی محمد منگتا رضا قادری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب ٹھیک ہیں صحت ٹھیک ہے جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحت بھی ٹھیک ہے جناب جی شاہ جی بالکل ٹھیک الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا امیر رمضان ٹرانسمیشن کے لیے اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے آمین تو جو آپ کا دل کرے نا وہ نعت شریف ہمیں جی قبلہ یہ کلام میں نے پڑھا ہے پچھلے دنوں 3-4 دن پہلے مجھے عمرے کا پیکج بھی ملا ہے واہ 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 اور ماشاءاللہ انہوں نے 50,000 روپیہ بھی نقد دیا مجھے واہ تو میں کہتا ہوں وہی کلام میں آپ کو سناؤں کیا یہ بات سب سے بڑی خوشخبری ہے بسم اللہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جدی گلوی بنا دینے میرے آقا بنا دینے جدی گلوی بنا دینے میرے آقا بنا دینے اے جدی گلوی بنا دینے میرے آقا بنا
دیں دے مقدرانو کرم ایسا کمان دینے بدل دیں دے مقدرانو کرم ایسا کمان دینے او بڑھڑی مائی مکے دی زمانے نو اے دس دی رہی او بڑھڑی مائی مکے دی زمانے نو اے دس دی رہی جدا کوئی پار چکدا نہیں اوداؤ پار چاندے نے جدا کوئی پار چکدا نہیں اوداؤ پار چاندے اور مجھے جی سے سنیے گا اختیاری رکھ بلاوا کے کسے ویلے بھی آ سکتے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا تیاری رکھ بلاوا کسے ویلے بھی آ سکتے ذرا بھی دیر نہیں لگدی جدوں در تے بلاندے نے ذرا بھی دیر نہیں لگدی جدوں در تے بلاندے نے کنو یار اور اوڑیاں پھولنا ہے ہیرا کوئی خزینے چون لبدائے صدا لج پال ہی پال دینے پیار قدوں کمینے چون لبدائے تے آجا درد والی میں تینو دکان دساں اوہ درد عاشق دے سینے چون لبدائے ناصر ایویں نہیں ایک کملے ہوئے لوگی او جو بھی لبے مدینے چون لبدائے اتیاری رکھ بلاوا تے کسے ویلے بھی آ سکتے ذرا بھی دیر نہیں لگدی جدوں در تے بلاندے نے ذرا بھی دیر نہیں لگدی ہے ذرا بھی دیر نہیں لگدی جدوں در تے بلاندے نے قبلہ مرشد جی پیر صاحب تشریف فرما ہیں ہو کسے دے نال انج کوئی نبھا سکدا نہیں فاروقی سخی حسنین
دینا ناج ویلا جان دینے سخی حسنین دینا ناج ویلا جان دینے۔ اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں، مجھے یاد آ گیا حضور کے ثنا خان بیٹھے ہیں، یہ اپنے وصف دی گل نہیں جیتے سر لیدا ویرانا نہیں بس او خونات پڑھدا اے جنوں آقا پڑھا دینے بس او خونات پڑھدا اے جنوں آقا پڑھا دینے بدل دیں دے مقدرانو کرم ایسا کما دینے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ میں علامہ صاحب کی طرف سفر کرنے سے پہلے گزارش کروں گا، ہمارے ہر ٹرانسمیشن میں ہی میں بتاتا ہوں کہ کھاریاں سے الشمس سویٹس اینڈ بیکرز کھاریاں بھائی انصر اقبال صاحب، ان کے بیٹے عبدالحسیب انصر اور عبداللہ انصر کی طرف سے ہمارے سارے مہمانوں کو اور پوری ٹیم کو سلام ہے۔ اور میں پینل کو بتانا چاہتا ہوں، مہمانوں کو، کہ جتنے بھی ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں نا، ان میں بھائی انصر صاحب کی طرف سے یہ کیک جو ہے وہ ہمارے لیے ہر پروگرام میں گفٹ ہوتا ہے، تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے دیکھنے والے ہمارے یونان سے اور اسپین سے، ساؤتھ افریقہ سے، جتنے بھی احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور واحد رشید بٹ صاحب سٹارز پروڈکشن، آپ کا بھی شکریہ، جتنے احباب دیکھ رہے ہیں۔ تو میں اب سفر کرنا چاہتا ہوں مبلغ دعوت اسلامی یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا الحاج محمد عمر حیات قادری صاحب کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ حضور، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، بابرکت لمحات ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ساری عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن روزے رکھنے کے بعد ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم ایسے کام کرتے ہیں جن سے ہمیں شریعت جو منع کرتی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور یہ سارا آپ کا ٹرانسمیشن کا جتنا بھی پروگرام ہے دیکھ کر قلب و روح کو اطمینان ہوا، خوشی ہوئی، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ عالی میں التجا ہے کہ رب ذوالجلال جس طرح حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدا بہار دیں اس باغے تے کدی خزاں نہ آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے۔ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے، رب ذوالجلال امت مسلمہ کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور اسلام کی ترویج کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی آپ کے معاونین ہیں، جتنے بھی آپ کے ساتھ جتنی بھی ٹیم ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف اس شعر سے کہ رسم آذان رہ گئی روح بلالی نہ رہی، اللہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اللہ اس دور پرفتن کے اندر ہم سارے نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ بے شک من حیث القوم ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ کمی نہیں ہے،
ہر مقام پر درس حدیث بھی ہو رہا ہے، درس قرآن بھی ہو رہا ہے، مدارس بھی ہیں، سارے معاملات بھی ہیں، لیکن ان سارے معاملات کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی امت مسلمہ جو ہے یہ دن بدن تنزلی کی طرف جا رہی ہے، تو میری سمجھ کے مطابق تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاص کی کمی ہے۔ بے شک بے شک اخلاص کی کمی ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف وہ پیکر اخلاص ہوا کرتے۔ میں حضور میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کامل ولی اللہ تھے، اولیاء کی صف میں بڑا مقام ہے ان کا، نقشبندی سلسلے سے تعلق ہے۔ حضور میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جمعے کی امامت خود فرمایا کرتے اور خطبہ جمعہ بھی خود ارشاد فرماتے۔ آج کل کے دور میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن پہلے دور میں پیران عظام خود اپنے مریدوں کی تربیت اسی انداز میں فرمایا کرتے۔ وہ دور ایسا تھا کہ لوگ پیدل ہی چل کے جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا کرتے۔ ایک شخص آیا، دیہاتی تھا، نماز جمعہ ہو گئی، اس نے آ کر عرض کی، حضور میاں صاحب میں دیر سے آیا ہوں، میں نے آج آپ کی تقریر نہیں سنی، آپ کا واعظ نہیں سن سکا۔ اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اللہ، گویا کہ اس وقت لوگوں کے دلوں کے اندر واعظ سننے کی ایک تڑپ ہوا کرتی بے تھی۔ شک بے شک بے شک۔ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے سامنے بٹھا لیا، اسی طرح خطبہ پڑھا اور وہ پورا موضوع جو تھا وہ پورا بیان فرمایا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب آپ نے عرض کی، حضور آپ نے ایک بندے کے لیے پورا بیان جو خطبہ جمعہ کے اندر فرمایا تھا وہ پورا بیان کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیلیو او بھی اللہ دی رضا واسطے سی اور اے بھی اللہ دی رضا واسطے۔ اللہ 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 اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ جب للہیت ہو، رضائے الہی مقصود ہو، محافل کرانے والے جو ہیں ان کے اندر بھی رضا ہو، رضائے الہی مقصود ہو، اخلاص ہو، اور جو اس محفل کے اندر بیان کرنے والے، نعت شریف پڑھنے والے، اگر ان کے دلوں میں بھی اخلاص ہو تو یقین جانیں یہ تو اس طرح دلوں کی دنیا بدلتی ہے۔ یہ مجھے بزرگوں نے بتایا، اپنے بزرگوں نے، کہ پہلے دور کے اندر اس طرح یہ مائک اور سپیکر وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اور گرمیاں ہوں تو مکان کی چھت پہ بیٹھ کر سننے والے مکان کی چھت پہ بیٹھتے اور سنانے والے تھوڑا سا جو اونچی چھت ہوتی اس پر بیٹھ جاتے۔ یہ سادگی تھی، یہ انداز تھا۔ اور بزرگوں نے مجھے بتایا کہ معراج شریف کا موضوع تھا اور بیان ہو رہا تھا معراج شریف کے حوالے سے۔ دوران گفتگو اس اللہ کے پاک باز بندے نے، اس عالم دین نے دوران گفتگو فرمایا، بیلیو حقہ نہ پیا کرو، کوئی چنگی چیز نہیں۔ پھر اسی طرح اپنے موضوع پر گفتگو فرماتے رہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا، بیلیو حقہ نہ پیا کرو، کوئی چنگی چیز نہیں۔ اسی طرح جب 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے تو بزرگوں نے مجھے بتایا کہ اس محفل کے اندر جتنے لوگ حقہ پینے والے تھے، جب گھر گئے حقے کا ارادہ کیا حقہ پینے کا، تو ایسی متلی اور کہہ آنے لگی کہ حقہ پینے کی طرف وہ رغبت ہی نہیں کر سکے۔ اللہ، یہ تھا ہمارے بزرگان دین کا انداز، بے شک بے یہ تھا ان کا انداز بیان، کہ بیان موضوع معراج شریف کا ہے، لیکن وہ دل سے ایک ایسی آہ نکل رہی تھی، ایک ایسی نصیحت تھی کہ وہ جتنے وہاں حقہ پینے والے تھے، اور میرے بزرگوں نے بتایا کہ وہ ایک دن نہیں
بلکہ 3 سال تک اس بات کا اثر رہا کہ وہ حقہ پینے والے جتنے وہاں موجود تھے وہ حقہ نہیں پی سکے. اللہ یہ ہے ہمارے دین کی شان و عظمت، یہ ہے اخلاص. اگر ہم اس دور کے اندر یہ ساری چیزیں جو نمود و نمائش ہے اس سے ہٹ کر اگر للہیت کی طرف آ جائیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا مالک و مولا ہم سے راضی ہو جائے، ہم نعت پڑھیں تو پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر اس انداز میں نعت پڑھیں کہ سرکار سامنے جلوہ فرما ہیں اور میرے یہ کلام سماعت فرما رہے ہیں. اور پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے تصورات میں، ہمارے تصورات کے اندر اس محبوب کی جلوہ گری ہو جائے اور وہ تصورات جو ہیں وہ حقیقت کا روپ دھار جائیں. ہمارے یہ اس دور کے اندر اگر ہم اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، خدا کرے آمین. یہ جو جتنا مذہبی طبقہ ہے سارے نہیں، الحمدللہ اس دور میں بھی اللہ کے ولی موجود ہیں، زبان سے جو نکلتی ہے بات وہ اثر رکھتی ہے، سارے نہیں ہیں، لیکن اکثریت ہماری جو ہے وہ نمود و نمائش کی طرف، سنانے والے بھی نمود و نمائش کی طرف اور سننے والے بھی نمود و نمائش کی طرف. بے شک بے شک. تو اسی لیے اثر نہیں ہو رہا. ہم خدا کو تو مانتے ہیں، خدا کی نہیں مان رہے. ہم قرآن سن رہے ہیں، قرآن کے جو احکام ہیں انہیں نہیں مان رہے، ہم ان پر عمل نہیں کر رہے. آپ خود اندازہ فرمائیں ہماری جو بھی خوشی ہے، غمی ہے، ہم بحیثیت مسلمان کیا ہم نے کبھی اس طرف دھیان کیا کہ کیا میرا پروردگار اس کام پر، اس عمل پر میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے یا میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہے؟ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ہم اپنے رسم و رواج کی طرف تو دھیان دیتے ہیں، فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا رب رحمان ناراض نہ ہو جائے. اللہ کرے اگر اخلاص کی دولت ہمیں عطا ہو جائے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مخلص بندے بن جائیں، محبوب کائنات کے مخلص غلام بن جائیں، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ زمانے کی امامت جو ہے وہ مسلمانوں کے قدموں میں ہے. یہ مسلمان اگر اپنی تاریخ کو دیکھیں، ان کی تاریخ یہ نہیں ہے جو آج کے دور کے اندر، اس دور کے اندر جو ہم گزر رہے ہیں، یہ ہماری تاریخ نہیں ہے. ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ حکم دیں جب سمندروں کو تو رستہ چھوڑ دیتے تھے، وہ نعرہ جب لگاتے تھے تو خیبر توڑ دیتے تھے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اتنے تعداد کے اندر بھی کمی نہیں ہے، مال و زر کے اندر بھی کمی نہیں ہے، اور سامان حرب کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن آج پوری دنیا میں مسلمان تنزلی کی طرف جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کاش ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنی زندگیوں میں احکام قرآن ان کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال لیں، قرآن کے حکم کے مطابق ہماری زندگی ہو، رسول اللہ کی سیرت طیبہ کے مطابق ہماری زندگی ہو، تو پھر دیکھیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں. واہ واہ. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا آمین فرمائے. آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. جتنے ناظرین کرام ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. علامہ صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. تو احباب سفر کرتے ہیں پھر ہمارے گجرانوالے سے تشریف لائے ہمارے مہمان ثنا خان جناب بابا جی منگتا رضا قادری صاحب، اور ہمیں آپ کے گجرانوالہ شہر سے سجاول قادری صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اپنی مرضی، آج اپنی مرضی ہے آپ کی، جو دل کرے وہ پڑھے. مرشد جی عقیدے کے حوالے سے بڑا اللہ واہ واہ واہ. پیر صاحب تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. او جان دینے دلاں دی بولی، او جان دینے
دلاں دی بولی او جان دے نے سوال کیے او جان دے نے دلاں دی بولی او جان دے نے دلاں دی بولی او جان دے نے سوال کیے او جان دے نے دلاں دی بولی او جان دے نے سوال کیے اے میرے لجپال نو بتائے ہاں میرے لجپال نو بتائے کہ میرے منگتے دا حال کیے ہاں میرے لجپال نو بتائے سبھی پڑھ لیں ہاں میرے لجپال نو بتائے کہ میرے منگتے دا حال کیے حیاتی ساری اعلان کیتا جناب صدیق نے لوگو بہت بڑا شعر ہے حیاتی ساری اعلان کیتا جناب صدیق نے لوگو پیر صاحب جو مصطفیٰ تو فدا نہ ہووے جو مصطفیٰ تو فدا نہ ہووے ہو جان کیے ہو مال کیے جو مصطفیٰ تو فدا نہ ہووے ہو جان کیے ہو مال کیے اور قبلہ مرشد جی عروج عشق نبی دا نائب زوال بغضے نبی نو کہندے بہت بڑا شعر ہے عروج عشق نبی دا نائب زوال بغضے نبی نو کہندے اللہ دی قسمیں اے دنیا دارانو کی پتہ ہے ہاں دنیا دارانو کی پتہ ہے عروج کیے زوال کیے ہاں دنیا دارانو کی پتہ ہے عروج کیے زوال کیے اور شعر سنیے گا آپ نے پہلے دفعہ سنا ہوگا مثال دے او چند دلوں کو او ذرائے سوچو تے صحیح خدا را مثال دے او چند دلوں کو ذرائے سوچو تے صحیح خدا را کہ چہرہ مصطفیٰ دے سامنے ہاں چہرہ مصطفیٰ دے سامنے ہو چندہ حسن و جمال کیے ہاں چہرہ مصطفیٰ دے سامنے ہو چندہ حسن و جمال کیے اس کلام کا آخری شعر ہے مرشد جی تو صرف 2 اشعار مولا کائنات کے بارگاہ میں اس کے ساتھ تو شعر بڑا پیارا ہے خدا نے اپنے نبی دا صدقہ مقام دیتا ہے سب نو جگتے فاروقی ہے کوئی یہ شان والا جڑا کہندے میں بڑا کو جاں انہوں پتہ ہی نہیں فاروقی ہے کوئی یہ شان والا
تے اودا ایتھے مقام کیے فاروقی ہے کوئی یہ شان والا تے اودا ایتھے مقام کیے او جان دینے دلان دی بولی او جان دینے سوال کیے ہاں میرے لجپال نو پتہ ہے کہ میرے منگتے دہال کیے ماشاءاللہ ہمارے قاری غلام یاسین قادری صاحب ہیں اس وقت اٹلی میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ ہماری پوری ٹیم کو اور سارے مہمانوں کو سلام پیش کر رہے ہیں اور دعا جو ہے وہ فرما رہے ہیں ایک بات نا فرما رہے ہیں کہ قبلہ حافظ فیصل صاحب کی کیا بات ہے میں جواب دے رہا ہوں قاری غلام یاسین صاحب آپ کو نہ ان کی بات ہے نہ میری بات ہے نہ ان کی بات ہے نہ ان کی بات ہے بات صرف سرکار کی ہے بے شک الحمدللہ تو ہم سرکار کا صدقہ ہے کہ یہاں پہ جو چل رہا ہے نظام یہ حضور کا صدقہ چل رہا ہے تو بابا جی میری ٹیم جلالی پروڈکشن اور رضوی ساؤنڈ سسٹم علی لائٹ ڈیکوریشن اور محمد قدیر قادری کی طرف سے ایک فرمائش آئی ہے لب بڑے سونے او کلام سناؤ تو پھر اگے علامہ صاحب کی طرف سفر کرنے ہیں جی مرشد جی بہت شکریہ اللہ جو باہر دیکھ رہے ہیں ان کو سلامت رکھے آمین اے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے پھر سبھی میرا ساتھ دیں گے بھئی لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے ویکھو ویکھو میرے ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے ویکھو ویکھو میرے ویکھو ویکھو میرے سرکار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے آل دیاں سگ اسی یاراں دے غلاماں آل دیاں سگ اسی یاراں دے غلاماں آل دیاں سگ اسی یاراں دے غلاماں آل بڑی سونی آل بڑی سونی تیرے یار بڑے سونے نے آل بڑی سونی تیرے یار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے اپنا بنائی جاندے او جنوں جنوں ویکھ دے اپنا بنائی جاندے جنوں جنوں ویکھ دے سونے دیاں نینا سونے دیاں نینا والے وار بڑے سونے نے سونے دیاں نینا والے وار بڑے سونے نے اے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے اور مرشد جی آنکھیں فاروق نے سواری کنی سونی ہے آنکھیں فاروق نے سواری کنی سونی ہے آنکھیں فاروق نے سواری کنی سونی ہے آقا فرمایا آقا فرمایا اے سوار بڑے سونے نے آقا فرمایا اے سوار بڑے سونے نے اے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے اور دو ترے رسول دے
تے لال نے بطول دے کہہ دو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ دو ترے رسول دے تے لال نے بطول دے دو ترے رسول دے تے لال نے بطول دے جنت دے دوویں جنت دے دوویں سردار بڑے سونے نے جنت دے دوویں جنت دے دوویں سردار بڑے سونے نے اے لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے جدوں شہزاد نے حضور نو پکاریا جدوں پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب نے حضور نو پکاریا جدوں انہاں عاشقاں حضور نو پکاریا ایک کیتے جو کرم ایک کیتے جو کرم ہر بار بڑے سونے نے کیتے جو کرم ہر بار بڑے سونے نے اے لب بڑے سونے رخ سارے بڑے سونے نے ماشاءاللہ جی جزاک اللہ قاری غلام یاسین قادری صاحب فرما رہے ہیں کافی عرصہ کے بعد عظیم مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا حاجی عمر حیات صاحب کی زیارت ہوئی ہے تو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے جی آپ کو بھی قاری صاحب کی بلا تو میں ایک بار پھر علامہ صاحب کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں قبلہ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ موبائل بھی یوز کرتے ہیں دنیا داری کی باتیں بھی کرتے ہیں سارے معاملات کرتے ہیں اس بارے میں کیا حکم ہے شرعی طور پہ؟ اصل میں اعتکاف جو ہے نا جی یہ بہت پرانی عبادت ہے آج کی نہیں بہت پرانی عبادت ہے اور اعتکاف کا مقصود جو ہے وہ حصول رضائے الہی ہے بے شک جب ہم اپنے مقصد کو پیش نظر رکھ کر اعتکاف کریں گے تو پھر شاید ان فضول باتوں سے ہم بچتے رہیں گے لیکن افسوس یہ کہ اعتکاف کرنے سے پہلے ہم اس بات کی طرف نہیں بڑھتے کہ ہم جو کام کرنے لگے ہیں اس کے آداب دیکھیں اگر کوئی گاڑی چلانے کی تمنا رکھتا ہے تو پہلے اسے کسی سے سیکھنا پڑے گا نا بے شک بے شک تو اسی طرح ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ حرمین طیبین کا سفر ہوتا تو اولیاء اللہ اپنے سے بہتر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہلے حاضری دیتے اور پھر وہاں سے آداب سیکھ کر در رسول پہ حاضر ہوتے اللہ تو اعتکاف جو ہے یہ حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رمضان المعظم میں عبادت کا اس قدر شغف تھا ویسے تو میرے آقا کی ہر گھڑی جو ہے وہ یاد خداوندی میں بسر ہو رہی ہے لیکن رمضان المعظم کے اندر میرے محبوب عبادت اس قدر فرمایا کرتے اس قدر عبادت فرماتے اور رمضان کریم کے یہ جو آخری ایام ہوتے یہ تو میرے آقا مسجد میں ہی تشریف فرما ہوتے اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ حقیقت میں رضائے الہی کا حصول ہے اب اعتکاف چونکہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے پہلے ادیان کے اندر لوگ گھروں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غاروں میں جا کر بیٹھ جاتے اور وہاں دنیا سے علاقہ چھوڑ کر اپنے اللہ سے لو لگا لیتے بڑے بڑے راہب جو تھے وہ ان کا یہی انداز تھا لیکن اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے کہ دنیا کا کاروبار چھوڑ کر غاروں میں چلے جایا جائے اور وہاں جا کر اللہ کی بندگی کی جائے ہمارے لیے اللہ کی رضا کے حصول کا بہترین ذریعہ جو ہے یہ اگر 10 دن ہم اس کو صحیح
آداب ظاہری و باطنی آداب کو بجا لاتے ہوئے اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے بیٹھے تو اعتکاف جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم اس میں نہ تو دنیا کی بات ہوگی اور نہ ہی پھر ایسے اعتکاف کے اندر کوئی ایسے مسائل پیش آئیں گے. آج کل وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہر بات جو ہے یہ رسم رہ گئی ہے. ہم اعتکاف کو اگر اس انداز میں لیں کہ ہم اعتکاف کے دوران اپنے مولا کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ نوافل تلاوت قرآن اور زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی بندگی بجا لائیں. اور بندے کا جو مقصد حیات ہے وہ تو ہے یہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو اعتکاف میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ صرف اعتکاف کے دنوں میں ہی روزے رکھ لیتے ہیں. پہلے رمضان میں روزے بھی نہیں رکھتے اور اعتکاف کے دنوں میں آ کر روزے رکھنے شروع کر دیے تو اس طرح مسجد میں آ کر بیٹھ گئے. یاد رہے رمضان جو ہے یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے. اس رمضان المعظم کو اگر ہم اس کے ظاہری و باطنی آداب کو بجا لاتے ہوئے جس طرح عشرہ رحمت ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہوا، عشرہ مغفرت ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہوا اور عشرہ آزادی جہنم ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اگر ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر ہم پھر رمضان کو گزاریں تو یقین جانیں یہ رمضان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے. یہ رمضان یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے کہ ان دنوں میں حقیقت میں ہماری ایک جو ہے وہ تربیت ہو رہی ہے کہ ان دنوں کے اندر جب ہم حلال چیزیں سامنے موجود ہیں، خواہش بھی موجود ہے اور ان پر حلال چیزوں کے موجود ہوتے ہوئے قدرت بھی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تو پھر ہم اگر ساری زندگی جو ہے اس ساری زندگی میں رب کے حکم کے مطابق اگر حرام سے بھی بچ جائیں. لیکن آج دیکھیں حالت کیا ہے، ہم حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، بڑی بڑی محفلیں بھی کروا رہے ہیں، ہم بڑے بڑے لوگوں کو بھی عمرے پر بھیج رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ پہلے اگر ہم غور کریں ہمارے حصول رزق کے جو ذرائع ہیں ان پر نظر کریں. ہمارے حصول رزق کے جو ذرائع ہیں ان کو دیکھیں کہ ہم کس طرح کہاں سے یہ رزق آ رہا ہے. مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ایک یہودی کے باغ کو پانی دے رہے تھے. میرے آقا مولا مشکل کشا آپ کے در سے کیا کچھ نہیں ملتا لیکن آپ نے اختیاری فقر اختیار فرمایا اور پھر ایک یہودی کے باغ کو پانی دیا اور 2 سیر کھجور اس کا معاوضہ طے ہوا. تو جب وہ کام پورا ہو گیا 2 سیر کھجور آپ نے لے لی. یہودی نے کہا کہ اگر تھوڑا سا کام اور کر لیں تو آپ کا معاوضہ اور آپ کو مل جائے گا. مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ میں نے 2 سیر کھجور جو مل گئی ہے یہ 1 سیر میرے بچے کھائیں گے اور 1 سیر مدینے کے غریبوں کے بچے کھائیں گے. اللہ اس نے کہا کہ اسلام میں یہ منع تو نہیں ہے کہ اور اگر جمع کر لیا جائے، یہ منع تو نہیں ہے. تو مولا کائنات آپ نے ارشاد فرمایا منع تو نہیں ہے لیکن اگر 100% حلال ہو 100% حلال ہو تو اس پر حساب ہے اور اگر حرام ہو تو اس پر تو عذاب ہے. اب اندازہ فرمائیں کہ یہ جو اعمال ہم اگر حصول رزق کے ذرائع ان پر غور و فکر کریں تو یاد رکھیں ناپاک سے دھو کر پاک نہیں کیا جا سکتا. اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند فرماتا ہے. اس لیے
ہم رمضان کے آداب ظاہری و باطنی ہم اگر دیکھیں، افطار کس طرح ہو رہا ہے، سحر کس طرح ہو رہی ہے، ہم اپنے لوگوں کو افطاریاں کروا رہے ہیں، وہ رزق جو ہے اس رزق پر اگر غور کیا جائے کہ ہمارا رزق کہاں سے آ رہا ہے، یاد رکھیں اللہ رب العالمین طیب ہے، مالک طیب ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اگر ہم اس انداز سے حصول رزق کے جو ذرائع ہیں، دیکھیں نا، سود عام ہے، سود سے کوئی منہ پیچھے نہیں ہٹاتا، کوئی جس انداز میں، ہیرا پھیری عام ہے۔ رمضان آیا، میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں، غیر مسلموں کے ملکوں کے اندر بڑے بڑے جو شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں ان میں بورڈ لگ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ آفر ہے، اس طرح پرائسز جو ہیں ان میں لیس کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے وطن عزیز کے اندر کیا حال ہے، رمضان ابھی طلوع نہیں ہوتا چاند تو ہر چیز کو اس طرح پر لگ جاتے ہیں۔ کچھ مہنگائی تو ویسے مہنگائی ہے اور کچھ اپنی خود ساختہ مہنگائی بنا لیتے ہیں۔ اب جہاں بھی جائیں، کسی فروٹ والے کے پاس چلے جائیں تو وہ کیا کر رہا ہے، فقط ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کا مال آ جائے چاہے ذریعہ کوئی بھی ہو جائے۔ اگر یہ مطمع نظر رہے، اگر یہ مقصد حیات رہے تو پھر ہمیں اعتکاف میں کیا ملے گا، ہمیں رمضان میں کیا ملے گا، ہمیں نماز میں کیا ملے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، میں جو سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو ہم دیکھیں، اگر غور کریں ہمارے دل کے اندر کیا کیا موجود ہے۔ ہم مسلمانوں کی، حالانکہ ہمارا دین جو ہے، ہمارا دین تو ایثار قربانی کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں، ایک غزوہ کے موقع پر کتنے زخمیوں کو جب پانی پلایا جا رہا تھا، اس موقع پر ایک زخمی کے پاس جب پانی لے کر پہنچے تو قریب سے آواز آئی، العطش، ہائے پیاس۔ اس نے کہا مجھے رہنے دو، میرے اس بھائی کو پانی پلا دو، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح 7 افراد کے پاس ہوتے ہوئے آخر میں ہر ایک نے اپنی جان دوسرے پر قربان کر دی، اور جب واپس اس بندے کے پاس پانی پلانے والے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جان جانے آفرین کے سپرد کر چکے تھے۔ اسی طرح وہ جب ہر ایک کے پاس پہنچے تو سارے ایک دوسرے پہ فدا ہو چکے تھے کہ مجھے پانی ضرورت ہے لیکن میرے اس بھائی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے شاہ صاحب، ہم دیکھیں، اگر غور کریں ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، ہم ان کے جیبوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ کیا ہم نہیں کر رہے اس دور پرفتن کے اندر؟ ہم صرف اور صرف دنیا کی دولت، اور اگر اس پر ہم نے غور کیا ہوتا کہ آج تک کوئی دنیا کی دولت ساتھ لے کر نہیں گیا ہے، بینک بیلنس ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ اور اگر غور کریں تو ہم جتنی دھوکہ بازیاں، ملاوٹ، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا ادھر رہے گا، اور اس جمع شدہ مال پر ہمارے ورثاء قابض ہوں گے، اور اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ حساب ہم نے دینا ہے اور عیاشیاں ہمارے ورثاء نے کرنی ہے۔ کاش یہ سمجھ آ جائے اس زندگی کو، اس ناپائیدار زندگی کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ یہ سارے رستے، ہمیں رمضان کی بھی لذت نصیب ہو، ہمیں اعتکاف کی بھی لذت نصیب ہو، ہم نماز پڑھیں تو ہمیں سجدوں کی لذت نصیب ہو، ہم قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن کا نور سینوں کے اندر اترے، ہم جب بھی بندگی کریں تو پھر کیا حال ہے ان عبادت گزاروں کا جو فرماتے ہیں میرے مولا کائنات۔ پوچھا یہودی نے کہ علی اس خدا کو کبھی دیکھا بھی ہے جس کی تو بندگی کرتا ہے؟ میرے مولا کائنات نے فرمایا میں اس وقت تک اللہ اکبر کہتے ہی نہیں جب تک میں اپنے مولا کا دیدار نہیں کر لیتا۔ تو یہ حال ہے ہمارا۔ اگر ہم اس انداز میں اپنے ذرائع جو حصول رزق کے ذرائع ہیں ان پر غور کریں، اپنے اخلاقیات پر غور کریں، اپنے معاملات پر غور کریں تو انشاءاللہ الکریم ہمیں ان سارے سوالوں کے جواب یہاں سے مل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی۔
जो सुना हमने, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। सफ़र करते हैं बाबा जी मंगता साहब मनकबत की तरफ। जी मुर्शिद जी चंद अशार हैं, बड़े प्यारे हैं। माशाअल्लाह। मेरा पेशवा अली है, वाह सुभान अल्लाह। मेरा रहनुमा अली है, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली है। मेरा पेशवा अली है, मेरा रहनुमा अली है, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली है। ये फरमाया मुस्तफा ने, हैदर है वीर मेरा, फरमाया मुस्तफा ने, हैदर है वीर मेरा, फरमाया मुस्तफा ने, हैदर है वीर मेरा। जिस जिस दमे हम मौला, जिस जिस दमे हम मौला, मौला योदा अली है। जिस जिस दमे हम मौला, मौला योदा अली है, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली है। वो शेर सुनिएगा। हैदर देना दा सदका, मुश्किल जो आई टल गई। हैदर देना दा सदका, मुश्किल जो आई टल गई। हैदर देना दा सदका, मुश्किल जो आई टल गई। एवें ते मैं नहीं कहंदा, एवें ते मैं नहीं कहंदा, शेरे खुदा अली है। नारे हैदरी, एवें ते मैं नहीं कहंदा, शेरे खुदा अली है। एवें ते मैं नहीं कहंदा, शेरे खुदा अली है, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली है। और सुनिएगा, इसके बाद दो शार हैं। ये सरताज ज़हरा दा, सोचानू पाक करदा। सरताज ज़हरा दा, सोचानू पाक करदा। सरताज ज़हरा दा, सोचानू पाक करदा। लिखिया नमान जो भी, लिखिया नमान जो भी, कीता अता अली है। लिखिया नमान जो भी, कीता अता अली है, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली है। दो शार मैं कोशिश करूंगा सभी मिलकर पढ़े। जो अली अली कहनगे, सैयदान घर बैठे हैं यार, सारे पढ़ांगे। जो अली अली कहनगे, जो अली अली कहनगे, बंदे कहेंगे। जो अली अली कहनगे, ओ दूर दर्दा ते गम कोलों रहनगे। पढ़ा कौन? जो अली अली कहनगे, जो अली अली कहनगे। अली का नाम कमाल करता है, पैदा दिले मोमन में जलाल करता है। अरे अली का नाम हो झिझक कर मत ले, यही नाम तो रिज़्क़ को बहाल करता है। जो अली अली कहनगे, जो अली अली कहनगे। और आखिरी रुबाई है। मौला अली दी होर की शान दसां, नजर करे ते कंडे नू कली करदा। मौला अली दा लगदा कुछ भी नहीं, जेड़ा गैरी अगे जाके तली करदा। के मौला अली हो जांदे जिस दा भला नासर, अल्लाह पाक भी उस दी भली करदा। ए मुनकर सरदा अली दा ना सुन के, सुन्नी हर वेले अली
علی کردہ جو علی علی کہن گے جو علی علی کہن گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آخر پہ میں نا قاری فیصل صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے کافی سارے دوست جو ہیں وہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مرید ہیں، تو دو شعر حضرت سلطان باؤ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرشد من وچ نفیت دا پانی ملیا ہر رگے اندر بوٹی مشک مچایا اوتے جا پھولن جیوے مرشد کامل باؤ جے بوٹی لائی واہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا
لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے مرشد دا دیدار ایبا مرشد دا دیدار ایبا مرشد دا دیدار ایبا دعا منگیا کرو سنگیو کتے پیر نہ رس جاون دعا منگیا کرو سنگیو کتے پیر نہ رس جاون جنہاں دے پیر رس جاندے اوتے جھوندے بھی مرے رہندے مرشد دا دیدار ایبا مرشد دا دیدار ایبا مرشد دا دیدار باہو مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آخر پہ ایک بار پھر اپنی پوری ٹیم جلالی پروڈکشن، رضوی ساؤنڈ سسٹم، علی لائٹ ڈیکوریشن اور محمد قدیر قادری کی طرف سے تمام مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کو بھی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ امیر رمضان، امیر رمضان، امیر رمضان، امیر رمضان، امیر رمضان، امیر رمضان۔